فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے۔ یہ فرامین ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت صاحب کی، اور تدوین کی ہے اس کتاب کو آقائے استاد علی رضا محمدی صاحب نے، ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 61، اور چھٹی فصل بیان ہو رہی ہے جس کا عنوان تھا گناہوں کو چھوڑنے کی راہ، اور اسی کی ذیل میں ہم جہاں اپنی پچھلی ریکارڈنگ کو چھوڑا تھا، آیت اللہ عظمیٰ بہجت رحم اللہ کے 11 دستور عمل۔ پہلا دستور عمل، بسم اللہ تعالی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ سادات الاوصیاء الطاہرین وعلی جمیع العطرۃ المعصومین ولعن الدائمین علی اعدائہم اجمعین۔ ایک گروہ آقا بہجت کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو آقا صاحب جواب میں فرماتے ہیں، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ میں بیان کروں اور وہ سنیں تو پھر کسی اور وقت آنا، میں بیان کروں گا اور وہ سنیں گے۔ حقیر تو تم کو نصیحت کرنے سے عاجز ہے۔ جاننے والوں کے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کلمے کی تعلیم دیں جو ام الکتاب ہو اور ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ممکن ہو، تو ممکن ہے حقیر کے بیان سے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کلمہ کشف کر دے جو اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہو۔ بس میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری خلقت کی غرض فقط عبادت ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کی حقیقت نافرمانی نہ کرنا، اعتقاد اور عمل میں اعتقاد کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور عمل کا تعلق اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کر لیتا ہے اور ہمیشہ ہر حال اور ہر زمان میں وہ خدا کو یاد رکھتا ہے تو گناہ نہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ فقط تنہائی میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ذکر خدا نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمارے لیے حکم خدا سے امام قرار دیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں چونکہ ہر بھلائی اسی کی طرف ہے، اور وہ تمام موجودات کا وجود اللہ تعالیٰ ہی کا فیض ہے۔ بس اگر ہم خود کو اپنے کمال کو چاہتے ہیں تو پھر خدا سے دوستی لگائیں،
اگر ہم خدا کے دوست ہیں تو پھر محمد اور آل محمد علیہ السلام سے بھی محبت کریں، چونکہ ان کی برکت سے ہم کو بھلائی نصیب ہوتی ہے، ورنہ یا ہم اپنے دوست نہیں ہیں یا عطا فرمانے والے کے دوست نہیں ہیں۔ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام جو کہ ہر خیر اور بھلائی کا وسیلہ ہیں، ان کے دوست نہیں ہیں۔ پس کامیابی کا مجرب راستہ یاد خدا ہے جو ہم کو اسباب سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری تمام ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ بس ہم کو ان سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے اور ان کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، چونکہ جو عرض کیا جا چکا ہے وہ کافی ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جو اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ خود عامل کیوں نہیں ہیں، تو جواب میں کہیں گے کہ اگر بنیاد یہ ہے کہ ہم عامل ہیں تو ہر صورت میں عالم ہیں۔ شاید اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں، لیکن قانون کے مطابق بات نعمت کی ہے۔ شاید مطلب اس طرح پہنچ جائے کہ اگر کسی کے لیے نصیحت عملی نصیحت قولی سے بلندتر ہے تو کونوا دعاۃ الی اللہ بغیر الاستقام۔ صفحہ نمبر 63 ہے۔ دوسرا دستور عمل۔ ہم سب چھوٹے اور بڑے یہ جان لیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کامیابی عبادت پر منحصر ہے۔ اعتقاد اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کریں، اور جو نہیں جانتے معلوم کرنے تک احتیاط کریں، تو پھر ہم کو پشیمانی اور خراست یعنی خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ پھر اگر انسان گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کر لے تو پھر حتمی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں مدد کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا دستور عمل ہے۔ میں نے کہا الف، اس نے کہا کچھ اور بیان کریں۔ میں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ کئی بار کہا اور پھر کہتا ہوں، جو یہ جانتا ہے کہ جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کا ہمنشین، تو پھر اس کو کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جسے جاننا ہے اسے انجام دے، اور جس کو نہیں جانتا اس میں احتیاط کرے۔ چوتھا دستور عمل۔ مومنین اور مومنات کی ایک جماعت نصیحت سننے کا مطالبہ کرتی ہے، درحالانکہ اس مطالبے پر کچھ اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، نصیحت جزیات میں ہوتی ہے اور واعظ کلیات اور جزیات دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ نہ جاننے والے ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ اور نمبر 2، جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے یہی عمل کافی ہے۔ اس سے جس کو وہ نہیں جانتا، جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہم اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس میں احتیاط کرو، تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ اگر جاننے کے بعد بھی بعض معلومات کو پاؤں کے نیچے قرار دیں تو پھر واعظ کا مطلب کا طلب کرنا اس شخص سے خود عمل کرنا ہے جو قابل اعتراض ہے۔ آپ نے حتمی طور پر واعظ کو سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ورنہ آپ بھی نورانی ہو جاتے۔ نمبر 3 ہے اسی ذیل میں نصیحت کہ سب لوگ توضیح المسائل لے کے پڑھیں تو سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور حدیثوں کے لیے بھی سب کچھ موجود ہے۔ ان سے رہنمائی لے کر فتویٰ دے سکتا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نمبر 4، جو لوگ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں وہ غور کریں کہ انہوں نے کیا انجام دیا، تم بھی اپنے اختیار سے انجام دو جو انہوں نے انجام دیا، اور جو کام انہوں نے نہیں کیے تم بھی اپنے اختیار سے نہ کرو۔ یہ راستہ ہے بلند مقاصد کو حاصل کرنے کا۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کرو، نہ کہ زبان سے۔ عملی تبلیغ زبانی تبلیغ سے بہتر ہے۔
نمبر 5 ہے کچھ مفید مشورے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 مناسب اوقات اور مقامات پر دعائیں پڑھنا۔ نمبر 3 تعقیبات وغیرہ انجام دینا۔ نمبر 4 علماء اور صالحین سے ملاقات کرنا۔ نمبر 5 ہر روز اپنی معرفت سے زیادہ ہونے کی کوشش کرنا۔ نمبر 6 عبادت اور تلاوت اور مقامات مقدسہ کی زیارت میں مشغول رہنا۔ کچھ چیزیں معنوی طور پر ضرر دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 65 ہے۔ نمبر 1 غافل قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا دل کے تاریک ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح زیارت اور عبادت میں سستی کرنا بھی دل کے تاریک ہونے کا سبب ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پس ضعیف الایمان کی مجلس ضرورت کے علاوہ اور اس کی ہدایت کے علاوہ ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جن نیک کاموں کی عادتیں ہوتی ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور برا اخلاق انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ تم اس فرد کے ساتھ بیٹھا کرو جو تم کو یاد خدا میں مشغول کر دے، اس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور وہ تم کو آخرت کے اعمال کی طرف راغب کرے۔ نمبر 2 ہے اعتقاد اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا انسان کو غیر خدا سے بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی اللہ غیر محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یعنی ہم اللہ کے تو محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیر کا محتاج ہونے نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھائیوں کا خالق ہے اور برائیاں مشکلات دور کرتا ہے۔ میں نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ صفحہ نمبر 65 ہے اور عنوان ہے عبادت تب ہوتی ہے جب عقیدہ اور عمل میں نافرمانی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ نافرمانی فقط کبیرہ گناہوں میں منحصر نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں کا اصرار بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلاً اپنے ملازم وغیرہ کو ڈرانے کے لیے غصے کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کو بے فائدہ تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ گناہ گاروں کے سامنے مسکرانا جو کہ ان کی نافرمانی خدا میں مدد کرے۔ اچھے اور برے اخلاق کے اسباب کتابوں میں موجود ہے۔ جب لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں تو پھر معزز افراد دنیاوی مال کی خاطر لوگوں کا دین برباد کرتے ہیں، اگرچہ یہ مال ان کے لیے بھی وبال بن جاتا ہے۔ یہ تجربہ کی ہوئی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان اسلامی عیدوں کی عید میں ہم کو اپنی نافرمانی نہ کرنے کی پکی نیت کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تاکہ گناہ نہ کرنا ہماری پکی عادت بن جائے اور گناہ ہماری نگاہوں میں زہر کی مانند ہو۔ اگر نافرمانی خدا کے چھوڑنے میں ہمیں مشکل ہو اور سہولت پیدا نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں توفیق خدا ہماری شامل حال نہیں ہے، یعنی ہماری نیت میں خرابی ہے۔ 5واں دستور عمل ہے، یہ سارا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ چوتھے دستور عمل کی مختلف امور تھے، یا انہوں نے اس کو مختلف اس میں ادوار میں ڈسٹریبیوٹ کرا تھا۔ 5واں دستور عمل ہے، ان امور کو انجام دینے والا کمال سے بھی محروم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے خالق اور اپنے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو۔ نمبر 2 تمام انبیاء اور اوصیاء کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، مشکلات میں ان کے ساتھ عقیدہ اور عمل میں توسل کرتا ہو اور اپنی حرکت اور سکون کو ان کا تابع قرار دے۔ نمبر 3 عبادت میں اپنے دل کو خدا کے غیر سے خالی کرے، نماز میں سوچ وغیرہ نہ کرے۔ نمبر 4 مشکوک چیزوں اور افراد میں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی پیروی کرے، جو امام علیہ السلام کا مخالف ہو اس سے مخالفت کرے، اور جو امام علیہ السلام کا موافق ہو اس سے دوستی کرے، اور جس پر امام علیہ السلام لعنت کریں اس پر لعنت کرے، اور جس پر امام حسین علیہ السلام رحم فرمائیں اس پر وہ بھی رحم کرے۔
छठा दस्तूर अमल, ज़िक्र अमली से बुलंदतर कोई ज़िक्र नहीं। अक़ीदा अमल में नाफरमानी खुदा के छोड़ने से बुलंदतर कोई ज़िक्र अमली नहीं है। ज़ाहिरी बात यह है कि गुनाहों से दूरी मुतलक़ तौर पर गुनाह न करने की पक्की नीयत के अलावा हासिल नहीं होती। सातवां दस्तूर अमल, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जान लो कि तेरा हर अमल तेरी नमाज के ताबे है। नमाज पंजगाना को पाबंदी के साथ अव्वल वक्त में अदा करो। तुम पर ज़रूरी है कि तुम अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखो। इस सूरत में तुम सआदत से महरूम नहीं होगे इंशाअल्लाह ताला। आठवां दस्तूर अमल है, एक जमात है जो वाज़ और नसीहत इसलिए सुनती है ताकि बाद में ख़ुद लोगों को बयान करें। नसीहत इसलिए सुनना ताकि दूसरों को सुना सकें, ये गलत है। चूँकि पढ़ना और पढ़ाना ज़ाती तौर पर मुफीद नहीं है, ये मुफीद होता है अमल के लिए। इस मतलब को वाज़े करने और उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आप फरमाते हैं कि लोगों को अमल के ज़रिए तबलीग़ करो, अमल से याद करें, अमली तौर पर सुनें। कुछ लोग असातिज़ा को पढ़ाते हैं, हत्ता कि तालीम की कैफियत शागिर्द इनसे याद करते हैं। बाज़ कहते हैं कि इल्तिमास दुआ, हम पूछते हैं कि इसलिए दुआ करवाते हो, तो कहते हैं कि फ़लाँ मुश्किल है, तो हम इनको मुश्किल का हल बताते हैं। तो फिर भी कहते हैं कि इल्तिमास दुआ। ये गलत है, क्योंकि भाई का काम करने से काम चलता है, फ़कत दुआ से कुछ भी नहीं होता। काम करेंगे तो इसका नतीजा सामने आएगा। ये भी मुमकिन है कि अमल का नतीजा सामने ना आए। काम ना करने से काम नहीं चलेगा। मसलहत की खातिर मजलिस करवाई, बैठे, बयान किया और चले गए। अमल की कोई ख़बर भी नहीं है। इस तरह की मजालिस का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस मजलिस का फ़ायदा है जो इंसान को अमल की तरफ दावत दे। अल्लाह ताला करे कि हम कहने वाले ना हों बल्कि अमल करने वाले हों। ख़बरदार, कोई अमल भी इल्म के अलावा नहीं करना। जब इल्म हो जाए तो फ़ौरन अमल करना। जो जानते हैं इस पर अमल करें और जो नहीं जानते इसमें एहतियात करें। जब मालूम ना हो हतमन इस रास्ते में पशेमानी नहीं है। हम एक दूसरे की तरफ ना देखें, बल्कि फ़रमान शरीयत के मुताबिक है कि इस पर अमल करें और जिससे शरीयत मना करती है इससे रुक जाएं। नवां दस्तूर अमल, कुछ लोग नसीहत के तलबगार हैं, लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि जो कुछ तुम जानते हो क्या इस पर अमल भी करते हो या नहीं, क्या तुमको मालूम है कि जो अपनी मालूमात पर अमल करता है अल्लाह ताला इसको मजहूल की तालीम अता फरमाता है। क्या जब हम अपनी मालूमात पर अमल ना करें तो फिर मज़ीद मालूमात की उम्मीद सही है? क्या हक़ की तरफ दावत फ़क़त ज़बान से होनी चाहिए? क्या ये फरमान मौजूद नहीं कि लोगों को अमल के साथ हक़ की तरफ दावत दो? क्या ख़ुद इल्म हासिल करें या दूसरों को तालीम दें? क्या इन सवालात के जवाब कुरान और हदीस में मौजूद नहीं हैं? जो हमारी राह में निकलते हैं हम उनको अपने रास्तों की रहनुमाई करते हैं, और हदीस में है कि जो अपने इल्म पर अमल करता है अल्लाह ताला इसको वो इल्म अता करता है जिसको वो नहीं जानता हो। जो अपने इल्म पर अमल करता है ये अमल इसके लिए ना जानने वाली चीज़ों से काफ़ी है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसको जानते हैं इसको ना छोड़ें और जिसको नहीं जानते इस पर एहतियात करें जब तक कि नहीं जानते। हम इनमें से ना हों जो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। 10वां हुक्म है, 10वां दस्तूर अमल, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हर शय से बेनियाज है और अपने बंदों के ईमान और लवाज़िम ईमान का मोहताज नहीं है। फिर इसकी खुशनुदी इसमें है कि इसके बंदे इसके मुक़र्रब बन जाएं। बस मालूम हुआ कि हम अल्लाह ताला के क़ुर्ब के मोहताज हैं। अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए हमको अल्लाह ताला की याद से मोहब्बत करना होगी और हमेशा हमेशा याद खुदा में रहना चाहिए। बस हमको मालूम होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहेंगे तो इसका फ़ायदा हम ही को होगा
ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خدمت کریں گے اتنا ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہماری اطاعت سلمان فارسی علیہ السلام کی اطاعت اور یاد خدا اور قرب خدا میں بھی فرق ہوگا۔ جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ دنیا میں جن اعمال کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارا امتحان ہے۔ بس یہ جان لے کہ جس میں خوشنودی خدا ہے وہی خدمت خدا اور اطاعت خدا اور عبادت خدا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تمام زندگی کا ہدف صرف یاد خدا اور اطاعت خدا اور عبادت خدا ہونا چاہیے، تاکہ آخرین درجے قرب کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ورنہ اگر بعض بلند درجات حاصل نہ کر سکے تو پھر ہم کو پشیمان ہونا پڑے گا۔ 11واں دستور عمل، صفحہ نمبر 70۔ صاحبان عقل پر یہ بات مخفی نہیں کہ تمام مخلوقات کی حرکتیں ایک حرکت دینے والے کی مرہون منت ہے، کہ خود حرکت بھی اس کی محتاج ہے۔ پس ہمیں 3 الفاظ معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 1، ہماری حرکت کس کی طرف سے ہوئی ہے۔ نمبر 2، ہماری حرکت کس کی طرف ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہماری حرکت کس کے لیے ہونی چاہیے، یعنی ہدایت اور نہایت اور غرض سب ممکنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہیں۔ عالم اور جاہل کے درمیان فرق مشکلات کے علاج کی معرفت کا ہونا اور معرفت کا نہ ہونا ہے۔ آخرت کے درجات ویسے ہی مختلف ہوں گے جیسے لوگوں کا علم ہوگا۔ پس جب ہم نے حرکت عطا کرنے والے کو جان لیا اور تمام حرکت کرنے والوں کے نظم کو جان لیا تو پھر معلوم ہوا کہ ان امور کا مدبر، حکیم اور دانا وہی ہے۔ پھر ہماری تمام توجہ اس ذات کے ارادے تکوینیہ اور تشریعہ کی طرف ہوگی۔ خوشحالی ہے اس انسان کے لیے جس نے رب کو پہچان لیا، اگرچہ وہ سب سے بڑا شہید ہو، اور بردباری ہے اور بربادی ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اگرچہ وہ زمانے کا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ زمانے کی مشکلات کے سامنے جاہل کہتا ہے کہ کاش میں خلق نہ کیا جاتا، اور عالم کہتا ہے کہ اے کاش مجھ کو راہ خدا میں 70 مرتبہ موت آئے اور پھر مجھ کو زندہ کیا جائے تو بھی میں خدا کی راہ پر چلوں گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ خبردار کہ ہم اپنی زندگی سے پشیمان ہوں۔ میں وضاحت کے ساتھ اس مثال کو بیان کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان نے آدھی زندگی یاد خدا میں گزاری ہو تو یہ اس کی زندگی شمار ہوگی، اور دوسری آدھی زندگی میں خدا کو یاد نہ کیا ہو تو یہ اس کی موت شمار ہوگی۔ جیسے موتیں مختلف ہوتی ہیں ویسے ہی لوگوں کو آخرت میں فائدہ اور نقصان بھی مختلف حاصل ہوگا۔ پس خدا کی معرفت رکھنے والا ہی خدا کا مطیع ہوتا ہے، اور وہ اپنے تمام امور سپرد خدا کرتا ہے، اور جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور جس کو نہیں جانتا اس میں احتیاط کرتا ہے جب تک معلوم نہ ہو جائے۔ وہ اسے بتایا جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا احتیاط کرتا ہے۔ خدا کا مطیع عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کا مطیع عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اور احتیاط دلیل نہ ہونے کی صورت میں کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اسلحہ کے علاوہ ہم پرخطر راستے سے گزر کر مقصد تک پہنچ جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ ہمارا وجود خالق کی طرف سے ہو اور ہماری قوت خالق کے غیر کی طرف سے ہو؟ اگر ہم یقین کے اس مرحلے پر فیض ہوں گے تو ہم اس طرح کے اعمال سے معلوم ہوگا کہ یہ حرکت ابتدا سے باطل کی مخالف ہے اور باطل کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، جس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی ہی کافی ہے۔ تیرے لیے سب اچھا زاد راہ پکی نیت ہے، تیرے لیے سب سے اچھا زاد راہ پکی نیت ہے۔ صفحہ نمبر 71 ہے۔ عنوان ہے کھانے میں خصوصی رعایت کرنے کا حکم۔ عارف نامی گرامی مرحوم علامہ محمد بید گبادی قدس سرا اپنے سیر و سلوک کے رسالے حسن دل میں یوں لکھتے ہیں: لقمے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام یا مشتبہ لقمہ کھا جائیں۔ سیر و سلوک کی راہ کی بنیاد ہی لقمہ حلال ہے۔
فارسی کے شعر کا خلاصہ ہے کہ حلال لقمہ کھاؤ اور حرام لقمے کے جگہ بھوکے رہ جاؤ۔ یہ لقمہ حرام تجھے دین کی راہ سے دور کر دے گا اور نور ایمان کو تیرے دل سے دور کر دے گا۔ زیادہ نہ کھا، تیرے منہ سے نکل جائے گا یہ لقمہ حرام، تیری کمزور جان سے آئے گا۔ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ بھوک اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ حد اعتدال کا لحاظ رکھا جائے۔ اور جس کی تمام ہمت شکم پر کرنا ہو تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس کے شکم سے باہر آتا ہے۔ کھانے اور لباس اور سونے اور ضروریات زندگی میں اپنی ضروری چیزوں پر قناعت کرو اور قناعت کے دائرے میں پابند ہو تاکہ تمہارے تمام امور شریعت کے مطابق ہوں اور ضروری معرفت بھی حاصل ہو جائے۔ صفحہ نمبر 72 ہے۔ سوال: کسی نے ایک علامہ صاحب سے سوال کیا کہ قبلہ جن سے مخالف کو دیکھنے اور لذت حاصل کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ علامہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ جن سے مخالف کو دیکھنا باعث ضرر ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دیکھے گا تو چاہے گا، اگر چاہت نہ ملی تو پریشان رہے گا۔ دیکھے تو اس کا دیوانہ نہ ہو جائے اور اس کے عیب کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور تو اس سے شادی کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا۔ نامحرم کو دیکھے گا، پھر اس کے حسن کے مقابل اپنی بیوی کے حسن سے کرے گا، پریشان ہو کر بد اخلاقی کرے گا۔ نامحرم کو دیکھنے سے لذت حاصل کرے گا اور تو اس لذت کا عادی بن جائے گا، پھر دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ جب تو نامحرم کو دیکھے گا تو تیرے دل سے خدا کی محبت کم ہو جائے گی اور تیرا ایمان کم ہو جائے گا۔ نامحرم کو دیکھے گا تو اس کا عاشق ہو جائے گا، اگر فلاں طریقے سے نہ ملی تو گناہ میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام ایک ہی کلمہ کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جن سے مخالف سے روک، چونکہ تو صاحب عقل ہے اور تو صاحب اختیار ہے، تو اپنا صحیح راہ معین کر۔ صفحہ نمبر 73، عنوان ہے ہمیشہ خود کا خیال رکھو۔ ایک جوان نے علامہ طباطبائی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ در حضور محضر مبارک نخلیت الغلاسہ آیت اللہ عظمیٰ صاحب جناب آقائے محمد حسین طباطبائی رحمہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بات یہ ہے کہ قبلہ میں ایک 20 سال کا نوجوان ہوں اور اپنے سوالات کے لیے آپ ہی کو مناسب سمجھتا ہوں۔ قبلہ گزارش ہے کہ میں ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہوں جس میں خواہشات نفس میرے اوپر مسلط ہیں اور ان خواہشات نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ یہی خواہشات نفسانی مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف حرکت کرنے سے روک لیتی ہے۔ اب اس صورتحال میں میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے اپنے اعمال بتاؤ جن کی برکت سے میں اپنی خواہشات نفس پر غالب آ جاؤں اور خواہشات کے زندان کو توڑ دوں، کہ خواہشات کے زندان میں تمام لوگ قیدی بنے بیٹھے ہیں اور میرے اوپر خوشبختی حکومت کرے۔ آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ ان جوابات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکوں۔ جیسے آپ نے نجف اشرف کے تعلیمی زمانے میں اپنے فلسفے کے استاد کے سامنے محنت کر کے حاضر ہوئے تھے اور وہی شخص جو فلسفہ اشراق پر مسلط تھا، میں پھر بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے فکر کر کے یہ لکھا ہے اور آپ کے سامنے سوال کرنے سے ایک تو مجھے شرم آتی ہے اور دوسرا یہ کہ میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور مہربان والدین کی طرح مجھ پر خصوصی لطف فرما کر میری مدد فرمائیں۔ اگر میرا خط جواب کے قابل نہ ہو تو مسکرانے کے بجائے میرے خط کو پھاڑ دینا اور میرے حال پر چھوڑ دینا، میں جناب عالی کا شکر گزار رہوں گا۔ خط کا جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو کچھ آپ نے مجھے خط میں لکھا اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمت کریں اور توبہ کریں اور مراقبہ اور محاسبہ کریں۔ علم اخلاق 3 لفظ بہت مہم ہیں۔ نمبر 1، مشارطہ۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے ساتھ یہ عہد کرنا کہ اے خدایا،
آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ نمبر 2 مراقبہ، سارا دن خود کو نافرمانی خدا سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 3 جب شام کو سونے کا وقت آئے اپنے ہر عمل پر نظر کرنا، اگر نیک عمل ہو تو نیک عمل ہو تو شکر خدا کرنا، اور دن میں کوئی برا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنا۔ صبح ہوتے ہی یہی نیت کرنا کہ میں نے صرف وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو، پھر سارا دن اس نیت پر پکا رہنا۔ جب بھی کوئی عمل سامنے آئے تو دیکھنا کہ کیا یہ میری آخرت کے لیے مفید ہے، مفید ہے تو کرو ورنہ انجام نہیں دوں گا۔ اسی حالت میں جب آپ بستر پر جائیں تو 4 یا 5 منٹ کے لیے اپنے اعمال پر غور کریں، جو عمل خوشنودی خدا کا باعث تھا اس پر بھی شکر ادا کریں، اور اگر نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ اسی طرح ہر روز کریں، اگرچہ شروع میں تو آپ کو مشکلات ہوگی لیکن کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ اگر ممکن ہو تو سونے سے پہلے 100 مرتبہ مصباحات یعنی سورہ حدید اور حشر اور جمعہ کی تلاوت کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو سورہ حشر کی تلاوت کریں اور اسی طرح کرتے رہو۔ 20 دن بعد مجھے صورتحال کے بارے میں خط لکھنا۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ والسلام، محمد حسین طباطبائی۔ اپنے بیان کو یہیں پہ روکتے ہیں، ابھی چھٹی فصل جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے آگے بڑھائیں گے۔